الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم، مگر اللہ کے اخلاص والے بندے، پس بلا شبہ تم لوگ اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم سب کے فتنوں کا داؤ اس پر نہیں چل سکتا۔ فتنہ تو اسی پر ہے جو دہتی آگ میں مل جانے والا ہے۔ آج ہماری سورہ صافات کی آیہ مبارکہ 163 163 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل گفتگو چل رہی تھی کفار اور مشرکین کا یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، جنات کے حوالہ سے اس پر تفصیلی گفتگو آپ نے کل سماعت کی۔ اس کے بعد آخری ایک آیت کا حصہ جو ہمارا وقت کی قلت کے پیش نظر رہ گیا، اس کی جانب پہلے بڑھتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے اخلاص والے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمایا۔ اخلاص ہے کیا؟ مخلص بندہ ہے کون؟ مخلص کس سے کہا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری تعریفیں لکھی گئی، اس کا ایک نچوڑ اور اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مخلص ہر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کا ہر کام اور ہر کوشش اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، وہ شخص مخلص ہے۔ اس کا جو بھی کام ہے اس کے لیے اس کے نہ ذاتی مفادات ہوں، نہ ذاتی شہرت ہو، نہ ذاتی کوئی بات ہو، بلکہ اس کا جو بھی وہ کام ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے ہو، تو رب ذوالجلال کے ہاں اسے مخلص بندہ کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جس شخص میں یہ نظریہ آ جائے، بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے بڑے آسانی کے ساتھ ایک جملہ بول دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، ایک آدھی سطر بھی نہیں بنتی، لیکن یہ انسان کی پوری زندگی کا محور اور مدار ہے۔ یہ کرنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، یقیناً مشکل ہے، لیکن یہ ہے جس کے اندر یہ ایک مختصر سے جملے کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ گیا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کے ناموں کو زندہ رکھ دیا، کل حشر میں بھی اسی کے نام کے ڈنکے بجیں۔ مخلص ہونا اتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان نکل رہا تھا بارگاہ صمدیت سے، بارگاہ خدا سے، تو اس نے یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کے طور پہ یہ جملہ بولا، کہا کہ اے مولا، تو مجھے ایک آدم کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے، ایک بشر کی وجہ سے تو مجھے آج جنت سے نکال رہا ہے، اپنی بارگاہ سے دور کر رہا ہے، تو میں بھی اس سے پورا انتقام لوں گا۔ جتنی اولاد آدم ہے ان کو بھی میں جنت سے دور کروں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا درس آپ سن چکے ہیں گزشتہ، کہ میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں انہیں بھٹکاؤں گا، تیرے راستے سے دور کروں گا۔ میں ایک جہاں جنت سے نکلا ہوں، میں یہاں کروڑوں اور لاکھوں کو جنت سے نکلواؤں گا، اور ان کا اصل مقام جنت ہے، انہیں جہنمی بناؤں گا، ان سے برے اعمال کرواؤں گا، ان سے یہ غلط کام کرواؤں گا، ان کو غلط کام پر کرنے کے لیے میں اکساتا رہوں گا تاکہ یہ تجھ سے دور ہو جائیں، جہنم کے قریب ہو جائیں، میرے قریب ہو جائیں، اور میرے ساتھ یہ جہنم میں سارے ڈالے جائیں۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے داؤ میں نہیں آئیں گے۔ اندازہ کیجیے، شیطان بھی یہ بات جانتا ہے، شیطان کو بھی اس بات کا علم ہے، اور شیطان نے اس بات کو وہاں اللہ کے سامنے بھی تسلیم کیا کہ سب پر اس کا داؤ چلے گا، لیکن جو مخلص لوگ ہیں نا، ان کے اوپر شیطان کا بھی داؤ نہیں چل سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ مخلص ہونا اور اخلاص، کوئی کام بھی جو آپ کرتے ہیں اخلاص کی نیت سے کرتے ہیں، مخلص ہو کے کرتے ہیں، یقین کیجئے
وہ کام اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پھر وہ کام کے اندر اس کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا، کائنات کی کوئی طاقت۔ جب انسان اخلاص لے کر اکیلا چلتا ہے، ایک آدمی چلتا ہے اخلاص لے کر، اللہ گواہ ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ تو اخلاص لے کر چل اور اکیلا چل، پھر دیکھ وہاں پر رونق لگانا یہ میرا کام ہے۔ اور جو بھی اخلاص لے کر چلا، اکیلا چلا، چند دن بھی نہیں، چند لمحات گزرے، اللہ نے وہاں پر رونقیں آباد فرما دی۔ یہ اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں۔ ہمارے ایک استاد محترم، انہوں نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا ہمیں ایک لیکچر کے دوران۔ کہتے ہیں کہ جی ایک ہماری میٹنگ تھی، تو ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب کہتے ہیں کہ یار میری زندگی میں بہت سارے معاملات واقعات ہوئے، لیکن ایک واقعے نے مجھے بہت ہلا کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پر کسی کے چہرے پہ میں نے اطمینان نہیں دیکھا جتنا میں نے اس بندے کے چہرے پہ اطمینان دیکھا۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ بڑا عظیم آدمی ہے۔ ہم نے کہا جی وہ کون ہے جس کے یہ آپ کو اتنا، کہتے ہیں بس، کہتے ہیں اور ان کا چہرہ عجیب سا اور آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے۔ کہتے ہیں میں سروس ہاسپٹل کے ایک وزٹ پہ گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو وہاں پر خاک روب ہے، صفائی کرتا ہے، ہاسپٹل کے وہاں صفائی کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں گیا تو بیسن کے نیچے جو پائپ اور پچھلی جگہ ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے وہاں چیک کیا تو ظاہر ہے کہتے ہیں سارے وہاں کون دیکھتا ہے، وہاں صفائی کرتے ہیں جہاں لوگ دیکھتے ہیں، باقی کی جگہ کون دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کے پیچھے دیکھا تو وہاں اتنی صفائی ستھرائی صاف، تو میں نے اس خاک روب سے پوچھا، کہتے اس کے چہرے پہ میں نے دیکھا بڑا مطمئن، اطمینان، بڑا سکون، اور اسے کوئی فرق نہیں کہ ڈی سی آیا کہ نہیں آیا، باقوں کی دوڑوں لگی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا اس سے پوچھوں تو صحیح وجہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو تم نے پیچھے صفائی کی ہے یہ تو باقی تو نہیں کرتے، میں نے اوپر بھی دیکھا ہے، تو یہاں میں نے دیکھنا بھی نہیں تھا، تم نے پھر بھی یہاں پہ بھی صفائی کی ہوئی ہے۔ تو کہتے اس کے جملے نے میری زندگی بدل دی۔ اس نے کہا صاحب میں آپ کی نوکری نہیں کرتا، میں اس کی نوکری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ صاحب میں تیری نوکری نہیں کرتا، میں اس کی نوکری کرتا ہوں۔ وہ تو بیسن کے آگے بھی دیکھتا ہے، بیسن کے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ اور وہ غریب ترین آدمی، اور میں ان سے ملا، ان کے 2 بیٹے آج 22ویں گریڈ کے افیسر ہیں، اور ای ایم ای میں ان کی کوٹھی ہے 4 کنال کی، جو بیسن صاف کرتا تھا سروس ہاسپٹل کی۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہتے آج تک اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ آج ہمارے ہاں مزاج کیا ہے؟ ہم جو کام کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، جہاں لوگ کی نظر ہو وہاں ٹھیک ہے، باقی چھوڑ دو۔ بھائی نظریہ بنا لو، نظریہ بنا لو۔ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ جو کام بھی کرو لوگوں کی بات چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ تیرے رب کے ساتھ تیرا معاملہ کیا ہے۔ یہ ہے اخلاص، یہ اخلاص ہے۔ نظر آپ کی صرف رب کی ذات پہ ہو کہ میرا رب کے ساتھ معاملہ ہے، براہ راست میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا وہاں آپ کو رب آپ کا دیکھتا ہے۔ جب یہ نظریہ آ جائے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ آج کیوں عظیم ہے، ان کی ذاتیں آج کیوں عظیم ہیں؟ اس لیے عظیم ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے، وہ جو بھی عمل کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم باتوں تک کہتے ہیں، وہ عمل سے کہتے تھے، وہ زبان سے نہیں کہتے ہوتے تھے، ان کا عمل بتاتا تھا کہ ہمارا رسول ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم تو جناب وہ سپیکروں میں گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں حضور محفل میں بیٹھے ہیں، اور وہاں جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں، ہم تو اپنے استادوں کی موجودگی میں ایسی حرکت نہ کریں جو رسول کا اعلان کر کے کہ رسول یہاں بیٹھے ہیں، وہاں تماشے لگائے جاتے ہیں، جو میں ہر ممبر پہ جا کے روتا ہوں کہ خدا کے بندو یہ مذاق چھوڑ دو، یا یہ جملہ کہنا چھوڑ دو کہ حضور یہاں بیٹھے ہیں، یا حضور بیٹھے ہیں تو پھر عمل انسانوں والوں کرو، کہ جب سرکار بیٹھے ہیں تو ادب کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں جہاں حضور بیٹھے ہوں وہاں آپ ڈھول ڈمکا کریں؟ بتائیے، ادب ہے نا سرکار کا، اعلان ہو حضور بیٹھے ہیں، یہ نظریہ لے کے بیٹھے ہیں سرکار بیٹھے ہیں، اور اوپر ڈھول ڈمکا 2 منٹ بعد شروع ہو جائے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی سرکار کی؟ الیاذ باللہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء، شیخ الحدیث، مفتیان کرام فتوے لکھ لکھ کے، چیخ چیخ کے ہر جگہ پہ تھک گئے،
وہ اڑے ہوئے ہیں، نہیں، ہم بہتر جانتے ہیں دین کیا ہے۔ تو بات میں کہہ رہا تھا اخلاص کی، آج یہ سبق لے کے جاؤ، ہم نے جو کام کرنا ہے ہم نے نہیں دیکھنا لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ جب یہ نظریہ آ جائے گا پھر ہر کام میں برکت بھی آ جائے گی اور ہر کام ہمارا سیدھا بھی ہو جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، فرمایا مگر جو میرے مخلص بندے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہر اس آلودگی سے محفوظ رکھے گا۔ آگے فرمایا گیا اللہ اکبر، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بلا شبہ تم لوگ اور جس کی تم عبادت کرتے ہو مراد بت ہیں، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم سب کے فتنوں کا داؤ اس پر نہیں چل سکتا، اور اللہ کے مخلص بندوں پر داؤ نہیں چلے گا۔ اللہ کے مخلص لوگ اس سے بچ جائیں گے۔ الا من ہوا صال الجحیم، فتنہ تو اسی پر ہے جو تہتی آگ میں مل جانے والا ہوگا۔ اب یہاں سے ایک بڑا حساس موضوع شروع ہو رہا ہے، بڑا سینسٹیو موضوع ہے، اور وہ تقدیر کا موضوع۔ یہ جو آیت مبارکہ بھی میں نے پڑھی ہے نا، الا من ہوا صال الجحیم، فتنہ تو اسی پر ہے جو تہتی آگ میں جل جانے والے ہیں۔ تقدیر کے حوالے سے میں ابھی پڑھ رہا تھا، بہت ساری تفاسیر کو میں نے دیکھا، اس پہ ہمارے اساتذہ پر بھی جب ہم ان سے پڑھتے تھے تو حدیث شریف میں تو پورا ایک کتاب التقدیر ایک چیپٹر ہے پورا بخاری شریف میں بھی تقدیر کے حوالے سے۔ بڑا مشکل ٹاپک ہے، بڑا حساس موضوع ہے تقدیر کا۔ میں مختصر یہ بتاؤں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ہمارے علماء کے درمیان تو ظاہر ہے ہم نے تو بات کرنی ہوتی ہے، کوئی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو علماء کو اجازت ہوتی ہے، کئی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو علماء کی حد تک ہوتی ہے، عوام میں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے ہم نے تو سیکھنا تھا اپنے اساتذہ سے، سارے جو سوالات تھے وہ پوچھنے تھے، عوام میں اس کا بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اتنا میں عرض کر دوں کہ تقدیر کا جو معاملہ ہے یہ رب کا معاملہ ہے، اس میں زیادہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا تقدیر کے بارے میں بات زیادہ نہ کیا کرو، زیادہ بحث نہ کیا کرو۔ بس سرکار نے اتنا فرمایا کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے راستے کی دونوں کی رہنمائی فرما دی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ بندے پہ چھوڑ دیا ہے کہ اب وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ اس کو بتا دیا، کتاب بھی بھیج دی، رسول بھی بھیج دیا، پہلے نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، صحیفے بھی بھیجے، اور یہ بتا دیا کہ اس راستے پہ چلو گے تو اس راستے کا انعام ہم نے یہ رکھا ہے، اس راستے پہ چلو گے تو اس کی سزا ہم نے یہ رکھی ہے۔ فرمایا اس کے بعد انسان کو مجبور محض نہیں بنایا گیا کہ وہ مجبور ہے کہ وہ اب اسی پہ چلے۔ فرمایا گیا اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت اور اپنی وسعت نظری جو اس کے پاس ہے، اس نے اپنی نظر الوہیت سے دیکھا ہم سب کے روحوں کو اور انسانوں کو کہ یہ عمل کیسا کرے گا، تو اس کے مطابق اس کا مقدر تحریر ہو گیا، اور اس کو دیکھا کہ یہ ایسا کرے گا اس کے لیے ہو گیا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، وہ میں آپ کو بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل اور طبیعت میں نیکی کرنے کا جذبہ ہو اور نیکی اس کو آسان لگے تو وہ اللہ کے حضور سجدے کر کے شکر ادا کیا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری تقدیر میں تو نے اچھی تقدیر لکھ دی۔ فرمایا جس کی طبیعت میں نیکی ہو اور وہ نیکی کو پسند کرے اور نیکی کے راہ پہ چلنا اس کے لیے اس کے شوق اور جذبے کے ساتھ ہو، تو وہ اللہ کے ہاں شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے مقدر کو اچھا لکھا ہے۔ اور جس پر نیکی مشکل بن جائے، برائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، نیکی کی جانب اس کی طبیعت مائل نہ ہو اور نیکی کی جانب نہ آئے، تو اسے اللہ کے حضور گر گڑا کر توبہ کرنی چاہیے، اے اللہ کہ میری تقدیر میں کہیں ایسا تو نہیں لکھ دیا گیا کہ نیکی سے میں دور ہو جاؤں، کیونکہ نیکی مجھے مشکل اور برائی کی جانب میری طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اسے اللہ کے حضور توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ اللہ ہے جو سارے نظاموں کو چلانے والا ہے، ہو سکتا ہے وہ تیری تقدیر کو بدل دے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ آگے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ہمیں بس یہیں تک بتانے کی اجازت ہے جو میں نے آپ تک بتا دی۔ اب اللہ نے فرمایا
فتنہ تو اسی پر پڑے گا کہ جس شخص کو دہتی آگ میں مل جانے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اسی پہ بھی موضوع ہمارا ٹاپک چل رہا، وقت ہمارا ختم ہو گیا، اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔